اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، جنوں انس کا اللہ رب العزت حساب کتاب لیں گے۔ آج ہم جنوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جن جو ہے یہ آگ سے بنا ہے، جن کا سردار شیطان ہے، ابلیس، یہ جنوں کا سردار ہے۔ جو دوسری مخلوق کا ہم نام لے رہے ہیں، دیو اور پریاں، ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے۔ صرف جن کا ذکر ہے، یا 18,000 جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی اس کا ذکر ہے۔ یہ جو جن ہیں یہ چوتھی زمین پر ہیں، یہ آباد چوتھی زمین پر ہیں، اور ان کی جو خوراک ہے وہ گویا اور ہڈی ہے۔ گویا اور ہڈی سے کبھی بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنوں بھائیوں کی خوراک ہے۔ یہ انسان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس پر یہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یا جس جگہ ان کا مقام ہے اس جگہ پر جا کر پیشاب کرنا۔ پیشاب بھی اگر باہر کسی جھاڑیوں میں کریں تو پہلے زمین کو ٹھکور لیں اور یہ بولیں کہ ہم یہاں پیشاب کریں گے۔ اگر آپ کا یہاں مقام ہے تو آپ یہاں سے ہٹ جائیں، تو پھر یہ حملہ اوور نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ پیشاب کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو انسان اس کا صحبت کا غسل نہیں کرتا، جنابت کا، تو اس پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو وہ زمین پر ناپاک چلتا ہے، تو پھر یہ اس پر حملہ اوور ہو جاتے ہیں۔ یا انسان ظالم ہو، یعنی کہ ظلم کرنے والا، مخلوق خدا پر ظلم کرنے والا انسان پر یہ حملہ اوور ہو جاتے ہیں۔ یا انسان قبرستان کے پاس سے رات کو گزرا اور اس نے دعا نہیں کی، یا کچھ قرآنی آیتیں یا درود شریف کچھ بھی نہیں پڑھا، تو اس پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں، جو قبرستان کے پاس سے رات کو اکیلا گزرتا ہے۔ یہ نہیں، یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، مگر قبرستان کے پاس سے گزرے تو ضرور دعا مانگے اور جنات سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ اور یہ انسان کے داخل ہو جاتا ہے جسم میں۔ یہ انسان پر جو ہے نا، یہ طرح طرح کے مصیبتیں انسان پر یہ لا سکتا ہے، انسان کو دے سکتا ہے، کیونکہ یہ ناری مخلوق ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ اور بھی اس کے بہت سارے باتیں ہیں جو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ تو ان کا جو سردار ہے وہ ابلیس ہے، تو یہ اس کے پیروکار ہے، یعنی کہ یہ جنوں پر حکومت کرتا ہے۔ جو درخت کے نیچے پیشاب کرتا ہے اس پر بھی یہ حملہ اوور ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانور بیٹھتے ہیں، انسان بیٹھتے ہیں، مسافر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ یا جو شخص رستے پر پیشاب کرتا ہے، رستے میں پیشاب کرتا ہے، اس پر بھی یہ حملہ اوور ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کا منکر ہو اور اس کے رسول کا منکر ہو، یعنی کہ نہ اللہ کی مانتا ہو نہ رسول کی مانتا ہو، تو تب بھی یہ لوگ انسان پر حملہ اوور ہو جاتے ہیں۔
یا اچھی طرح وضو نہیں کیا، اچھی طرح نماز نہیں پڑھی، بدن کو پاک صاف نہ رکھا، تو تب بھی یہ عملہ اور ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے نقصان ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے، خاص کر کے یہ عورتوں پر زیادہ حاوی ہوتے ہیں، کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ناپاکی میں آٹا بھی گوندھ لیتی ہیں، زمین پر چلتی پھرتی ہیں، سردی ہو تو جو تھوڑی بڑی عمر کی ہیں چلو توب شوپ نکلے گی تو نجاوت کا غسل کر لیں گی، تو اس طرح بھی یہ عملہ اوور ہو سکتے ہیں۔ بعض جھوٹے شخص پر بھی یہ عملہ کر دیتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، تو لعنتی آدمی پر بھی یہ عملہ اوور ہو سکتے ہیں۔ جس گھر میں چوری کا حرام کا مال ہو، یعنی کہ سود وغیرہ ہو، اس پر بھی یہ عملہ اوور ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ جو انسان پخانہ کرتا ہے وہ ستنجا نہیں کرتا، پانی سے ستنجا نہیں کرتا، یا پٹوانی سے ستنجا صحیح ستنجا نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، بے وضو انسان پر بھی یہ عملہ اوور ہو سکتے ہیں۔ جو 5 وقت وضو ہی نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس پر بھی یہ عملہ اوور ہو سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے جو نقصانات ہیں وہ یہاں ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ہم بتا نہیں سکتے۔ جو لوگوں کی توہین کرتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس پر بھی یہ عملہ اوور ہو جاتے ہیں۔ یا جو شخص آزمائش میں، کسی شخص کو اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتے ہیں تو ان کو بھی یہ بھی آزمائش میں اتراتے ہیں اور انسان کو بدرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین سے پھیرنے کی وجہ سے، دین سے ہٹانے کی وجہ سے یہ اس لیے بھی عملہ اوور ہو جاتے ہیں۔ یا جو شخص زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے یہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ یا اللہ میں تیرے رستے سے لوگوں کو بھڑکاؤں گا، ہٹاؤں گا۔ تو یہ طرح طرح کے انسان پر زیادتی بھی کرتے ہیں اور انسان پر عملہ اوور بھی ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ کالا علم کرتے ہیں اور ان کو کسی دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، کسی کے مطلب ہے کہ رشتے ہوتے ہیں جو دیوں بہنوں کے، اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، طرح طرح کے یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کا وید جو حل ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، میری جان مال عزت و ہر چیز تیرے حوالے ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو، گھر والوں کو، خیش قبیلے کو، بہن بھائیوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کا بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ انسان عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا، تو پھر یہ چیزیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں، پھر انسان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ تو بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ جہاں تک اذان کا آواز جاتا ہے وہاں سے یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا، پیدائش ہوئی، تو یہ جو ابلیس ہے
جو شیطانوں کا سردار ہے، جس نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ ابلیس مشرق سے مغرب اور مغرب سے شمال تک یہ روتا پیٹتا تھا، ہائے 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 کرتا تھا، اب دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں بچے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، میں کیا کروں گا؟ اب سب جنت والے بن جائیں گے، میں کیا کروں گا؟ تو اس کے چیلوں نے پھر اسے تسلی دی تھی کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ لوگوں میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو ایسی ایسی رنگین چیزیں دکھاتے ہیں جس کو ہم خواہش کہتے ہیں، انسان کے اندر خواہش پیدا کر دیتے ہیں اور انسان گمراہی کا راستہ اختیار کر لے گا، اور پیسے کا لالچ، بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ، یہ سب اس نے لوگوں کو سکھایا ہے، ابلیس نے۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دیا ہے اور بدی سے منع فرمایا ہے۔ نیکی انسان اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اور بدی انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ بچنا چاہیے، جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کا دوست اور اس کے رسول کا دوست ہے، جو بدی کرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ ہمیں نیکی کرنی چاہیے، بدی سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ سے دوستی لگانی چاہیے، شیطان سے دوستی ہرگز نہیں لگانی چاہیے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگاتا ہے وہ جنت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جو شیطان سے دوستی لگاتا ہے وہ دوزخ کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کرنی چاہیے، نیکی جنت کا راستہ ہے اور بدی دوزخ کا راستہ ہے۔ ہم نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نیکی اختیار کرنی ہے یا ہم نے بدی اختیار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔